آپ ہاتھ دیکھ کے مقدر کے احوال بتا دیتے ہیں. مقدر تو ان کا بھی ہوتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. ان کے ہم پاؤں سے استفادہ کرتے ہیں. ایک شخص ایسا ہے نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں. پاکستان کے CDF طاقتور ترین شخصیت فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر، ان کا ہاتھ بھی آپ نے دیکھا؟ جی میں نے ان کا ہاتھ دیکھا. کیا دیکھا اس میں؟ اس سے زیادہ میں بیان نہیں کروں گا. کیوں؟ اگر میں اس سے زیادہ بیان کروں گا تو وہ آپ کا کٹ ہو جائے گا. نہیں ہوگا. ڈبل راجہ یوگ جو ہے وہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ مائنس کیسے ہو گئے پھر؟ جہاں مقدر کی لکیر اور سن لائن ڈسٹرب کرتی ہے تو ان کو جیل جاتے بھی دیکھا ہے، ملک بدر ہوتے بھی دیکھا ہے، اور مصائب و علام میں زندگی گزارتے بھی دیکھا ہے. عمران خان کی جو علامات ہیں ان کے متعلق کچھ بتا دیں. اور ان کے مقدر کا ساتھ ہے ابھی دینا دلی دور است. اچھا، وہ لمبا اندر ہیں. میری تو ایک پیش گوئی غلط ہو گئی تھی، تو غلط پیش گوئی کے نتیجے میں خدا حافظ کر کے پوری قوم سے معافی مانگ کے گھر چلا گیا تھا. وہ کون سی پیش گوئی تھی؟ وہ خان صاحب کے بارے میں تھی، تو انہیں میں نے کنگ میکر کہا تھا. تو وہ تو سچ ثابت نہیں ہوگی. وہ کنگ میکر ہیں؟ نہیں، کنگ میکر نہیں، وہ کنگ نہیں، وہ ایک معمولی سے ورکر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، وہ مقبول ہو جاتا ہے. جو شخص کسی نجومی یا غیر بتانے والے کے پاس گیا اور اس کی بات سچی مانی، اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، جو کسی کان کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. قرآن کے بھی احکامات کچھ اسی طرح ہے، اور پامسٹری جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے. وہ پیش گوئیاں کرتے ہیں اور فیوچر بتاتے ہیں، مستقبل بتاتے ہیں. کہان کسے کہتے ہیں؟ کان جو فال نکالتا ہے اس سے ریلیٹڈ پرانے وقتوں کی بات ہے. آپ پوری تیاری نہیں کرتے ہیں اور اسے آپ نے کٹ نہیں کرنا. بالکل نہیں کرنا. کیوں کرنا؟ کہان جادوگر کو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں امیس منیر. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو یو آل نیو پوڈ کاسٹ ود ویری ریناؤنڈ پرسنالٹی. آپ ان کے تبصرے، آپ ان کے تجزیے سنتے رہتے ہیں، جو کہ ہاتھ دیکھ کر مقدر کے احوال بتا دیا کرتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں صادق ملک صاحب کی. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج ہم نے ان سے وقت لیا اور آج ہم پاکستان سے متعلق، پاکستان کی اہم ترین شخصیات سے متعلق کچھ اہم ترین جو حقائق ہیں جو کہ انہوں نے خود آبزرو کیے، ان کے ہاتھ دیکھ کر آبزرو کیے اور ان کو پتہ ہے، وہ جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم صادق صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں، یہ آپ کا سگنیچر سٹائل ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو دیکھا ہے، آپ ہمیشہ اس طرح ہی پوچھتے ہیں. الحمدللہ. اچھا صادق صاحب، آج میں چاہوں گا کہ آپ مجھے ایک کلین جو سلیٹ ہوتی ہے نا اس کی طرح ڈیل کریں. پامسٹری کے متعلق بنیادی جو معلومات ہیں میرے پاس وہ بھی نہیں ہیں. میں چاہوں گا کہ بنیادی جو سوالات ہیں آپ میرے ان کے جواب دیں، اور ایسے دیں کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ پامسٹری کا جو علم ہے وہ بھی کچھ ہوا کرتا ہے. اوکے. اچھا، سب سے پہلے آپ ایک پامسٹ ہیں؟ الحمدللہ میں پامسٹ ہی ہوں، آپ اسٹرالوجر نہیں. ٹھیک ہے، آپ ہاتھ دیکھ کے مقدر کے احوال بتا دیتے ہیں. جب آپ قسمت کے حال کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں ما سوائے دش شناسی کے کوئی بھی ایک ایسا علم نہیں جو کسی کی قسمت کا حال بتاتا ہو. شخصیت کے بارے میں، اس کے علاوہ بہت ساری اور دوسری تیسری چھوٹی موٹی معلومات جو ہیں، جذبات و خیالات کے بارے میں، سائیکولوجیکلی چھوٹے موٹے وہ چیزیں جو آبزرو کی جاتی ہیں، جس طرح دوران انٹرویو کسی بھی شخص کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے، تمام علوم و فنون وہ تو بتاتے ہیں، لیکن مقدر کا حال صرف اور صرف فن دش شناسی سے ہی استفادہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. ادروائز کوئی دوسرا علم نہیں بتاتا. واللہ علم بالصواب. صادق صاحب، مقدر تو ان کا بھی ہوتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. ان کے ہم پاؤں سے استفادہ کرتے ہیں، اور جب ہم پاؤں سے استفادہ کرتے ہیں تو ماسوائے انگوٹھے کے وہ تمام لکیریں جو ہاتھ پر پائی جاتی ہیں، اسی طرح سے پیروں پر بھی لکیریں ہوتی ہیں. تو آگے چل کر میں انگوٹھے کی بھی علمی توضیح پیش کروں گا.
تو اسی طرح سے جس طرح سے ہاتھ پر مقدر پڑھا جاتا ہے، اسی طرح سے پاؤں سے بھی مقدر کا اندازہ کیا جاتا ہے، جس طرح سے ہاتھوں سے پیشادہ بنایا جاتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ایک شخص ایسا ہے نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ اس کے پاؤں ہیں، پاسبلٹی موجود ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اس کے یہ پیشانی کے 2 حصے بنا کر لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ، تھوڑا سا، کتنا سا؟ تھوڑا سا کہ پیشانی دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ خوش بخت ہے یا بدبخت ہے یا درمیانے درجے کی قسمت کا مالک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر جان کا تصور نہیں، اور جب جان کا تصور نہیں تو پھر مقدر شناسی کا علم خدا حافظ ہوا۔ صادق صاحب، ہاتھ دیکھنا پامسٹری ہے، پاؤں کا آپ نے بتایا، پھر ماتھے کا بتایا، کیا یہ بھی پامسٹری کہلاتا ہے؟ اچھا، جب لکیروں کی بات کرتے ہیں تو انسان کے ہاتھ پر پائی جانے والی لکیروں کے علم کی بات آپ نے دوسرے سوال میں پوچھی، اس میں نے کسی دوسرے علم کو شامل نہیں کیا۔ انسان کے ہاتھ پر، جسم پر، اور پھر اس کے بعد پیروں پر اور ہاتھ پر پائی جانے والی لکیروں کے حوالے سے مقدر کا حال بیان کیا ہے، اور جس طرح سے ہاتھ سے پاؤں پہ آیا، ہلکا تھوڑا سا کیا، وہاں سے پھر ماتھے پہ آیا تو بالکل شارٹ لسٹ کر دیا۔ تو اس کا تعلق بنیادی طور پر دست شناسی سے ہی لنک کرتا ہے۔ کیوں؟ جب آپ تقدیر کی بات کرتے ہیں تو حضرت انسان کے ہاتھ پر جب تقدیر کے حوالے سے پڑھا جاتا ہے تو جن کے ہاتھ نہیں ہوتے تو کیا ان کی تقدیر نہیں ہوتی؟ تو پھر اس سوال نے جب یہ پیدا کیا تو اس کے بعد استفادہ جو ہے وہ حضرت انسان کے پاؤں سے کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سارا معاملہ آ کر رکا حضرت انسان کے جسم پر پائی جانے والی لکیروں سے، اور لکیروں سے ہی مقدر کا حال بیان کیا جاتا ہے۔ ادروائز علم الابدان سے کوئی کہتا ہے کہ اگر اس کے ہونٹ بڑے ہیں تو یہ آزاد خیال ہے، ہونٹ بالکل چھوٹے اور بالکل باریک ہونٹ ہیں تو یہ شرمیلا ہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے آؤٹ سپوکن دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے باریک ہونٹوں والوں کو، اور بالکل معصوم فطرت دیکھا ہے بڑے بڑے ہونٹوں والوں کو۔ تو وہ علم الابدان کے حوالے سے جو علمی توجہ پیش کی جاتی ہے یہ ان کا معاملہ ہے۔ اگر ناک اس طرح کی ہو ان کا مشاہدہ ہے، اگر آنکھ اس طرح کی ہو ان کا مشاہدہ ہے، تو اس کا تعلق بنیادی طور پر قسمت سے نہیں ہوتا۔ اس کا سارے کا سارا معاملہ جتنا بھی ہے وہ کسی بھی انسان کے اندر پائے جانے والی عادات و اطوار سے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اچھا صادق صاحب، ایک ایسٹرولوجر اور ایک پامسٹ، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مطلب دونوں ہی تو پیش گوئیاں کر رہے ہیں، دونوں ہی تو احوال بتا رہے ہیں، کوئی مستقبل کا، کوئی موجودہ اس کی جو طبیعت ہے اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں، تو کیا فرق ہے ان میں؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ ہر چیز کا ایک کلیہ قاعدہ ہے۔ جب ہم پڑھنے کے لیے اسکول جاتے ہیں تو سب سے پہلے کچی کا قاعدہ پڑھتے ہیں، الف بے پہ پڑھیں، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ماسٹرز کرتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں، پھر یہاں تک بھی منزل پہنچ جاتی ہے کہ اسی علم سے استفادہ کر کے ایک نئی چیز پیدا کرتے ہیں، تو نئی کتاب بھی لکھتے ہیں جو پڑھی نہیں ہوتی۔ جب آپ علم نجوم کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو پہلا کلیہ قاعدہ ہے، وہ جب میں فرسٹ ٹائم انڈیا گیا تو میں نے ایک کویسچن ریز کیا کہ ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ آپ کو چاہیے اور ایکوریٹ چاہیے، تو یہاں سے آپ قسمت کا حال پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ دیتا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ہجڑی ہے یا ہجڑا ہے۔ اگر آپ کو یہ علم ہی نہیں تو بابا کس کی قسمت کا حال پڑھتے ہو؟ ایسٹرولوجرز کو اس بات کا علم نہیں ہے، بالکل علم نہیں ہے۔ 200 نہیں، 2000 نہیں، 2 لاکھ ایسٹرولوجر منگا لیں اور ان کو یہ کہیں کہ جس کا ہم پوچھ رہے ہیں بتائیں یہ لڑکی ہے یا لڑکا، ہجڑا ہے یا ہجڑی،
وہ یہ بتائیں گے کہ یہ خانے میں یہ پڑا ہے، اس خانے میں یہ پڑا ہے، اور یہ جو ہے یہ بتا رہا ہے۔ یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ سب سے پہلے یہ عورت ہے یا مرد ہے، ہجڑا ہے یا ہجڑی ہے، بالکل نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم ستاروں کو دیکھ کے سب کچھ معلوم کر لیتے ہیں۔ میں نے سیدھی سی بات کی ہے کہ بابا سب سے پہلے ستاروں کو دیکھ کر یہ فیصلہ تو کرے کہ عورت ہے یا مرد ہے۔ اب عورت کے ہاتھ تو بیٹی بیٹا پیدا ہوگا، ہجڑی کے ہاتھ پیدا نہیں ہو سکتا، مرد تو بچہ پیدا نہیں کرے گا۔ آگے چل لیتے ہیں، چلے اور تھوڑا سا۔ میں نے وہاں اگلے سیکٹر میں جو سوال پیدا کیا وہ یہ کیا کہ میں آپ کا یہ جو سرکل ہے نا جسے نظام شمسی کہتے ہیں جی، نظام شمسی میں ایک سیارہ یہ چل رہا ہے، اس نے اپنا 34 سال میں اپنا سرکل مکمل کرنا ہے، اس نے 365 دن میں کرنا ہے، اس نے 29 دن میں کرنا ہے۔ ان کی باقاعدہ ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت یہ زمین کے گرد گھوم رہے ہیں، یا زمین ان کے گرد گھوم رہی ہے۔ یہ ایک سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں ایک مائکرو سیکنڈ کا جو ہے وہ فرق نہیں آتا۔ اگر ایک مائکرو سیکنڈ کا بھی فرق آ جائے تو یہ پوری کی پوری قیامت ہوگی۔ اب اسی سسٹم کو فالو کرتے ہوئے کہ یہ سیارگان کی یہ جب نشست یہاں ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ 7 گھڑی ہے، یہاں آتی ہے تو یہ نحس گھڑی ہے، یہاں آتی ہے تو یہ 7 گھڑی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ آ گئی اب 7 گھڑی۔ اب جب 7 گھڑی آ گئی جس میں چیف منسٹر، پرائم منسٹر اور دنیا کے وہ بڑے لوگ، بل گیٹس، بڑے بڑے امبانی پیدا ہوتے ہیں، تو آپ اس گھڑی میں جہاں بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی، تو آپ 2 ماہ پہلے بچہ آپریٹ کروایا جا سکتا ہے۔ آپ کے اپنے گھر تائی، مامی، پھوپھی، چاچی، کسی کے گھر تو کوئی نہ کوئی پریگنینسی ہوگی، تو آپ اس ٹائم میں بچہ جو ہے آپریٹ کروا لیں۔ تو اپنے گھر ہی چیف منسٹر پیدا کروائیں، اپنے گھر ہی پرائم منسٹر پیدا کروائیں۔ کہاں جا کر لوگوں کی قسمت کا حال بیان کر رہے ہیں کہ کون بنے گا کہ پرائم منسٹر۔ اپنے گھر ہی ایلون مسک، اپنے گھر ہی بل گیٹس، سب کچھ اپنے گھر ہی پیدا کر لیں۔ میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی۔ پھر تیسرے سیشن میں ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوا۔ دلچسپ سوال یہ پیدا ہوا کہ یوں بھاری بھرکم قسم کا مہربان اٹھے اور فرمانے لگے کہ ہم شاہی نجومی، ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ شہنشاہوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور وہ جب بادشاہ حجرہ عروسی میں جاتے تھے تو ٹائم نوٹ کر لیتے تھے۔ ٹائم نوٹ کرنے کے بعد انہیں اس بات کا ادراک ہو جاتا تھا کہ یہ نظام شمسی کے مطابق سیارگان اس جگہ پر ہیں۔ اگر یہ اس جگہ پر پریگنینسی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بادشاہ کے گھر بادشاہ پیدا ہوگا۔ اگر یہاں ہوئی ہے تو یہ بادشاہ کے گھر تو پیدا ہوگا لیکن بادشاہ کے ہی مخالف ہوگا۔ یہاں پیدا ہوا ہے تو یہ بادشاہ کے گھر تو پیدا ہوگا لیکن گدھا گھر پیدا ہوگا۔ تو میں نے اسے کہا کہ بابا اب جس آپ دور میں زندہ ہیں اس دور میں تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی لیا جا سکتا ہے۔ جس دور میں آپ نے شہنشاہوں کے گھر شہنشاہ پیدا کیا اسی لمحات میں آپ کسی بھی جگہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو چھوڑیں۔ اب تو لیٹسٹ ریسرچ ورک جو آ گیا ہے میڈیکل سائنس میں، عورت اور مرد کے سپرم جو ہیں عورت کی وجائنا میں رکھیں اور اپنے گھر شہنشاہ پیدا کر لیں۔ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ساری ایک پھلڑ بازی ہے۔ کیا ہے؟ پھلڑ بازی۔ اس کا تعلق مقدس شناسی سے ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا میں یہ کہتا ہے کہ علم نجوم کا تعلق مقدس شناسی سے ہے تو وہ اتنا بڑا پھلڑ باز ہے کہ وہ دوسروں کو بھی احمق بنا رہا ہے اور خود تو وہ بادشاہ اپنے رزق روٹی کے چکر میں لگا ہوا ہے، کما رہا ہے، اسے کمانے دیں۔ والعالم السلام۔
جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں ایسٹرولوجی اسی لیے صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ موجودہ دور کے جو سائنسی ایجادات ہیں اس کے ساتھ الائن ہی نہیں کر رہی, اس کے ذریعے پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ سب سے پہلے جب اے آئی آیا ہے تو اس سے پتہ کس کو متاثر کیا ہے؟ ایسٹرولوجر کو. آپ اسے پوچھیں کہ میرا یہ ڈیٹ آف برتھ, پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ یہ ہے, تو وہ آپ کو 10 قسم کے وہ دے دے گا لنک کہ آپ یہ لنک کھول لیں اور اپنی قسمت کا حال پڑھ لیں. اچھا, یہ وہ لنک کھل رہے ہیں کہ جو یہی نجومی آپ سے 2, 4, 5, 10 ہزار روپیہ لے کے آپ کی قسمت کا حال بیان کر رہا ہے, وہی کام اے آئی آپ کو بیان کر کے دے رہا ہے. لیکن اے آئی سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ یہ جو میں نے لنک کھولا ہے, اس لنک سے یہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ عورت ہے یا مرد, تو وہ آپ کو کہے گا کہ اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں بتایا جا سکتا ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد. لیکن پامسٹری کس طرح سے ان سائنسی تقاضوں کو پورا کر رہی ہے؟ مطلب میں اپنا ہاتھ کی تصویر کھینچ کے اے آئی کو دیتا ہوں, اسے کہتا ہوں بھائی بتاؤ میری یہ لکیریں ہیں اور میرا کیا مقدر ہے. اچھا, فن دشناسی کے حوالے سے 2-3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے جب یہ اس کا کلیہ قاعدہ بنا تو کلیہ قاعدہ یہ بنا کہ یہ والا ہاتھ ہے میرا. کیا ہے؟ ہاتھ ہے. یہ آپ ہیں, یہ آپ کی مسز ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے وہ خاتون ہے, آپ میل ہیں, وہ فیمیل ہے. پتہ چل گیا. پھر اس کے بعد اس نے تھوڑی سی ترقی کی تو اس کو تھوڑا سا اس کی تہوں کو جاننے کی کوشش کی گئی. تو تہوں کو جاننے کی جب کوشش کی گئی تو اس کے لیے اس کے ہینڈ پرنٹ بننا شروع ہوئے. اس کے ہینڈ پرنٹ بنانے کے بعد پھر اس کے بعد قسمت کا حال پڑھا جاتا ہے. اس میں کسی بھی طور پر جب تک باقاعدگی سے تمام چیزوں کو باقاعدگی سے اس طرح سے نہیں دیکھ لیا جاتا, اس وقت تک قسمت کا حال بالکل ہم نہیں پڑھتے. جب آپ تصویر کی بات کرتے ہیں تو تصویر کے ساتھ بھی آپ کو اسے لکھ کر دینا پڑے گا میل اور فیمیل, کیونکہ یہ کلیہ قاعدہ ہے. کیا ہے؟ کلیہ قاعدہ. میں نے ایسٹرولوجی کا کیا بیان کیا ہے؟ کلیہ قاعدہ. جب آپ کلیہ قاعدے کی بات کرتے ہیں تو کلیہ قاعدے میں آپ ایسٹرولوجی میں کلیہ قاعدہ بھی دے دیں اور چوتھا ایک اینگل شامل کر لیں کہ یہ مصدق ہے, تو وہ مصدق کو بھی تو اس ٹائم میں پیدا کیا جا سکتا ہے جس ٹائم میں بادشاہ پیدا ہوا ہے. لیکن ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے کسی بھی پیدا ہونے والے میل فیمیل کا مقدر نہیں بدلا جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اس کو اس ٹائم میں پیدا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اپنی مٹھی بند لیے ماں کے پیٹ میں ہے. اب ماں کے پیٹ کی جہاں تک بات ہے, ممکن ہے کہ کل آنے والے میڈیکل سائنس میں اتنی ترقی ہو جائے کہ یہ سارے کا سارا پتہ چل جائے کہ اس کی مٹھی میں لکیریں بھی کیا کہتی ہیں, تو اس سے پہلے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ میل ہے کہ فیمیل ہے. وہاں بھی آپ کو کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی. نہیں, میں ایسے کرتا ہوں, آپ کی جو کتاب ہے جس کے اندر قاعدے ہیں, ایسی کتاب ہے آپ کی؟ میرا قانون بنایا ہے, میری کتاب نہیں ہے. میں نے قانون بنایا نیو لاز آف کیمسٹری بائی صادق ملک. میں ایسا کرتا ہوں, آپ کے قانون کی تمام تر انفارمیشن اے آئی کو دیتا ہوں. اے آئی کو دینے کے بعد اس کو میں اپنے ہاتھ کی تصویر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ قانون ہے, یہ قاعدے ہیں, یہ ضوابط ہیں, اس کے مطابق تم میرا ہاتھ پڑھو, میری لکیریں دیکھو اور مجھے اینالائز کر کے میرا مقدر بتا دو. تو وہ دے گا. ہاں, وہ دے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پامسٹ کی کیا ضرورت رہ جائے گی پیچھے؟ دیکھیں, جہاں تک ضرورت ہے نا, وہ آگے چل کر جہاں ایک کھڈی چلتی تھی, ہینڈ لومز جسے کہتے ہیں, اس کی جگہ لومز آ گئیں. ٹھیک ہے. جس طرح سے بہت ساری چیزوں کی جگہ بہت ساری چیزیں اس کا متبادل بنتی چلی جاتی ہیں, اسی طرح سے ایک کلیہ قاعدہ جس کو لا کہتے ہیں, اس کے لا جو ہیں, جس طرح سے حضرت انسان کو اپنے بارے میں جاننے کی سب سے زیادہ جو خواہش ہے وہ خود آگاہی کا عنصر ہے, پیدا ہوا تو اس نے جاننے کی کوشش کی تو وہ دشناسی کی طرف آیا. دشناسی کی طرف آنے کے بعد سب سے پہلے اس نے جو کلیہ قاعدہ بنایا, مختلف قسم کے, کبھی لکیروں کی طرف, کبھی انگلیوں, کبھی ناخن, اسی طرح سے بہت ساری چیزوں پر ایکسپیریمنٹ کرتا چلا گیا.
کروڑ ہا سال تک یہ اس کے ایکسپیریمنٹ اور یہاں سے قسمت کا حال جاننا شروع کیا اس نے. پھر اس کو جناب کیرو جن کا میں فالوور ہوں انہوں نے کتاب لکھی جس میں 11 علامات اور ہاتھ کی لکیروں کا پورا علم منتقل کیا. 11 علامات، 11 غیر معمولی علامات. یہ کون سی ہیں؟ 11 غیر معمولی علامات ہیں وہ ہاتھ پر. اب اس طرح سے آپ کو پتہ نہیں آئے گا، اگر کسی پروگرام نے ہم نے ڈرائنگ بنا کر دکھانا شروع کی تو اس میں ساری دکھا دیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہاتھ پر پائی جانے والی لکیریں، ہاتھوں کی ساخت، دوسرے تیسرے طرح نظام کو وضع کیا. ٹھیک ہے. یہ 300 سال تک اس پر کتابیں لکھی گئیں فلیور چینج کر کے، اور اس میں مزید تحقیق کی گئی کہ ایک لکیر کے یہ اثرات ہیں تو اس میں یہ بھی اثرات ہیں. میں نے 300 سال کے بعد جو لاز بنائے میں نے لکیروں پر نہیں لکھا، میں نے علامات پر لکھا. ٹھیک ہے. جس میں 32 راجہ یوگ، 101 غیر معمولی علامات، پھر ہاتھوں کی نئی ساخت کا نظام. میرا اپنا ذاتی طور پر آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے مائنڈ میک اپ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ جو مستقبل کا بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے یہ وہ بچہ نہیں جو ایک قبائل سے تعلق رکھتا ہے، یہ وہ بچہ نہیں جو بنیادی طور پر خاندانی اور معاشرت کا خیال رکھتا ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کی عادات جو ہیں وہ مخلوط معاشرے کی ہوں گی. جس کی بنیاد پر میں نے وہ سارے پھر لاز بنانے کے بعد 7 کیٹیگریز آف ہینڈ بنائی کہ ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق جانا جائے گا. اب ہاتھ دیکھ کر فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ علامات جن پر میں ابھی کام نہیں کر سکا اس کو میں نے نمائشی خط کا نام دیا ہے کہ میرے بعد جتنی دیر میں زندہ ہوں کام کر رہا ہوں، میرے بعد آنے والے ان خطوط پر بھی سارے کا سارا کام کریں گے جن پر میں نہیں کر سکا، اور آہستہ آہستہ ہم مشاہدے سے نکل کر تھوڑا سا آگے چل کر اس کو ایک سائنس کی دنیا میں لے کے جائیں گے. اب آپ کا پھر دوبارہ سے میں دہرا دوں سوال، آپ بھول نہ گئے ہوں کہ اے آئی کو آپ ہینڈ پرنٹ دیں، ہینڈ پرنٹ دینے کے بعد جب دیں گے تو وہ باقاعدہ بتائے گا، وہ میرے نام کے ساتھ بھی اے آئی بتائے گا کہ ہم نے اس سے استفادہ کیا، اس سے استفادہ کیا. وہ باقاعدگی سے آپ کو نام لے کر بھی بتائے گا. جب اے آئی کو آپ دیں گے ہینڈ پرنٹ، تو ہینڈ پرنٹ دینے کے بعد وہ ڈیٹا جب اٹھاتا ہے تو چونکہ اس کے پاس ہمارا ڈیٹا بھی سیف ہے تو اس ڈیٹے سے وہ مواصلت رکھتے ہوئے آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتاتا ہے، لیکن مکمل طور پر ابھی نہیں بتاتا. آگے چل کر وہ یہ بھی بتانا شروع کر دے گا، اور میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی کا باعث ہوگا، اس لیے کہ یہ جس طرح سے کمپیوٹرائز ہوتی چلی جائے گی، اور یہی میرا مشن ہے کہ یہ بھی مکمل طور پر کمپیوٹرائز ہو جائے. واللہ علم الصواب. اچھا صادق صاحب، آپ نے پاکستان کی کن طاقتور شخصیات کے سامنے بیٹھ کر ان کے لیے پیشگوئیاں کی؟ میرا والیوم 1 2 3 5 یہ پڑے ہوئے ہیں پیج پہ، گوگل پہ بھی. اس میں جتنی بھی اہم شخصیات ہیں ان کے ہینڈ پرنٹ لگے ہوئے ہیں. ہینڈ پرنٹ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سامنے جس طرح سے آپ میں بیٹھے ہیں تو ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد پھر ان کے بارے میں نے گزارشات پیش کی ہیں، اور جو گزارشات پیش کی ہیں وہ اس میں بھی درج ہیں، اور اس میں کون سی اہم علامات پائی جاتی ہیں، جن علامات کی بنیاد پر عام اور اہم میں بنیادی فرق ہوتا ہے، اس کا بھی باقاعدگی سے ایک کر کے مشاہدہ بیان کیا گیا ہے. واللہ علم الصواب. اب ان کے اندر ایک نام فیلڈ مارشل کا بھی ہے، پاکستان کے CDF طاقتور ترین شخصیت فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر، ان کا ہاتھ بھی آپ نے دیکھا؟ جی میں نے ان کا ہاتھ دیکھا. کیا دیکھا اس میں؟ اس سے زیادہ میں بیان نہیں کروں گا. کیوں؟ اگر میں اس سے زیادہ بیان کروں گا تو وہ آپ کا کٹ ہو جائے گا. نہیں ہوگا، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو. ہاں چلے، اس طرح سے میں نے ان سے جب میری ملاقات ہوئی، جتنا میں بتا سکتا ہوں اتنا ہی میں بتاؤں گا. تو پہلی ملاقات میں انہیں بتایا گیا تھا کہ آپ ہمارے آنے والے چیف آف آرمی ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے ڈبل راجہ یوگ. کیا پایا جاتا ہے؟ ڈبل راجہ یوگ. آپ کو یاد رہا کہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم راجہ یوگ کی بات کر کے گئے ہیں. آپ نے بتایا
جن کے ہاتھ پر راجا یوگ پایا جائے وہ کسی بھی ادارے کا سربراہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے ہاتھ پر پایا جاتا ہے ڈبل راجا یوگ. ٹھیک ہے. جو نیو لاز آف پامسٹری و صادق ملک پامس بنائے گئے ہیں اس میں ایک قانون وضع کیا گیا ہے، جو اس میں بتایا گیا ہے کہ جن کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے، بے شک سنگل راجا یوگ بھی ہو، تو جہاں لک لائن یہ دوسری انگلی کے نیچے یہاں پائی جاتی ہے یہ، اور یہ تیسری انگلی کے نیچے سن لائن پائی جاتی ہے، یہ لائن آف سکسیس بھی ہوتی ہے. جہاں اچھا کمبینیشن بناتی ہیں وہاں وہ مزید سکسیس سٹوری بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب ہاتھ دیکھا تو آپ 3 اسٹار جرنیل تھے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ 4 اسٹار جرنیل بننے جا رہے ہیں. تو 4 اسٹار جرنیل کے بعد جہاں جہاں آپ کے ہاتھ پر ہے زبردست قسم کے کمبینیشن بنتے ہیں، مزید عروج و ارتقاء ان کے مقدر کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. یہاں آپ نے ایک بات یاد رکھنا ہے، ڈبل راجا یوگ جو ہے وہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ مائنس کیسے ہو گئے پھر؟ ڈبل راجا یوگ جو ہے وہ جناب عمران خان صاحب کے ہاتھ پر بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈبل راجا یوگ کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ مسند اقتدار پر یا عروج و ارتقاء کی منازل ہی طے کرتے چلے جاتے ہیں. جہاں مقدر کی لکیر اور سن لائن ڈسٹرب کرتی ہے تو ان کو جیل جاتے بھی دیکھا ہے، ملک بدر ہوتے بھی دیکھا ہے، اور مصائب و علام میں زندگی گزارتے بھی دیکھا ہے. ڈبل راجا یوگ کا مقصد جو ہے وہ یہاں ناظرین سے بھی میں مخاطب ہوں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جہاں آپ کے مقدر کی لکیر ٹھیک آ گئی وہاں ٹھک سے آپ کو ادارے کا سربراہ ضرور بنائے گا. اچھا، یہ ڈن ہوا کہ آپ کے ہاتھ پر اگر کسی بھی شخص کے ہاتھ پر سنگل یا ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے تو وہ ادارے کا سربراہ بنا. اس کے بعد آ جاتی ہیں 101 غیر معمولی علامات. 101 غیر معمولی علامات میں سے کوئی بھی علامت ہاتھ پر موجود ہو تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ عام سے اہم آدمی بن گیا. مثال کے طور پر اگر کسی ہاتھ پر راجا یوگ پایا جاتا ہے تو وہ آئی جی بنا. جس کے ہاتھ پر انتہائی غیر معمولی علامات میں سے 1-2 علامات اور ابھار جو ہیں کم از کم 3-4 اچھے ابھار پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈی آئی جی بنا. اگر 6 ابھار اور ان پر مکمل گوشت پایا جاتا ہے، بھرپور گوشت نہیں پایا جاتا، کیونکہ بھرپور گوشت پایا جائے تو وہ بذات خود راجا یوگ ہو جاتا ہے، تو ایک راجا یوگ کے ساتھ نہیں، انتہائی غیر معمولی علامات کے ساتھ 6 ابھاروں پر ہلکا سا گوشت ہے تو وہ ایڈیشنل آئی جی بنے گا، وہ CCPO بنے گا. وہ ایڈیشنل آئی جی 4 ہوتے ہیں، آئی جی 1 ہوتا ہے. آگے چل کر 6 بھی ایڈیشنل آئی جی ہو سکتے ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، 4 آئی جی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے ادارے کو ہیڈ کرے گا لفظ استعمال کریں گے. واللہ علم بالصواب. فیلڈ مارشل کے ہاتھ پہ آپ نے ڈبل راجا یوگ دیکھا جی، لیکن جو غیر معمولی علامات تھیں ان کا کیا احوال تھا؟ جناب فیلڈ مارشل صاحب کے ہاتھ پر 1 سے زیادہ غیر معمولی علامات بھی پائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے ہاتھ پر جب ڈبل راجا یوگ دیکھا تو ڈبل راجا یوگ دیکھنے کے بعد ڈن سے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ ہمارے اگلے آرمی چیف ہیں. واللہ علم بالصواب. عمران خان کی جو علامات ہیں ان کے متعلق کچھ بتا دیں. عمران خان کے ہاتھ پر ان کے مقدر کا ساتھ ابھی دینا دلی دورست. اچھا، وہ لمبا اندر ہیں. دلی دورست کافی ہے اتنا، مطلب سمجھ جائیں گے، دیکھنے والے بھی سمجھ گئے اگر ہم سمجھ گئے تو. ابھی دلی دورست. اس کے علاوہ نواز شریف کے آپ کے ہاتھ میں، میاں صاحب کے ہاتھ پر، اچھا یہاں جی مجھے وہ ماضی کی باتیں کرنا اچھا تو نہیں لگتا، اور نہ ہی میں دہراتا ہوں جی کہ میری کون سی پیش گوئیاں درست ہوئیں. میری تو ایک پیش گوئی غلط ہو گئی تھی، تو غلط پیش گوئی کے نتیجے میں خدا حافظ کر کے پوری قوم سے معافی مانگ کے گھر چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا تھا کہ جب تک میں اس کی علمی توجہ پیش نہیں کرتا تب تک میں اگلی پیش گوئی نہیں کروں گا. تو میں کئی سال تک ٹیلی ویژن پر نہیں آیا. وہ کون سی پیش گوئی تھی؟ وہ خان صاحب کے بارے میں تھی کہ زمانہ قدیم کے جو کیرو کی پامسٹری تھی 1996 میں جب ہاتھ دیکھا تو انہیں میں نے کنگ میکر کہا تھا. تو پھر اس کے بعد میرا اپنا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا جب میں نے اس پر باقاعدگی سے کام شروع کیا. تو وہ تو سچ ثابت نہیں ہوگی، وہ کنگ میکر ہیں؟ نہیں، کنگ میکر نہیں، وہ کنگ نہیں،
وہ ایک معمولی سے ورکر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں وہ مقبول ہو جاتا ہے؟ نہیں میں ایسے نا وہ یہ جڑ پٹ جو ہوتے ہیں نا نام نہاد مستقبل بین، ایسا نہیں ہوں میں، غلط کو غلط صحیح کو صحیح. ٹھیک ہے. میں اگر غلطی پہ ہوں نا تو میں اس کا جواز پیش نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ غلط مان لینے سے غلطی کو دور کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اور غلطی پر بضد رہنے سے مزید اغلاط العام کی طرف بندہ چلے جاتا ہے. وہ بنیادی طور پر میری غلطی تھی. کنگ میکر از کنگ میکر، کنگ از کنگ. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں نے انہیں کنگ میکر کہا، اور اس کے بعد میرا مائنڈ میک اپ ہو گیا جب میں اس پر کام کرتا چلا گیا، اور 2013 میں مکمل طور پر وہ بحیثیت کنگ میکر بھی آ گئے. میں جواز پیش کر سکتا تھا، 2018 میں پیش گوئی کر سکتا تھا کہ جناب وہ پہلے کنگ میکر آئے ہیں اب کنگ آئے ہیں. نہیں، میں نے کنگ میکر کا کہا، کنگ میکر بن بھی گئے، تو میں اپنے کنگ میکر پر سٹینڈ کر کے اس کو میں نے باقاعدگی سے غلطی تسلیم کیا، اور اس کی علمی توجیہ 5 سال کے بعد لے کے آیا ٹیلی ویژن پر، اور بتایا کہ یہ وہ راجہ یوگ کی علامات ہیں جس کی بنیاد پر میرے سے مسٹیک ہوئی، اور یہاں سے پھر نیو لاز بنے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہونا تھا، اور اسی غلطی کے نتیجے میں مجھے ایک نیا راستہ ملنا تھا، اور وہ ملا جس کی بنیاد پر نیو لاز بنے. اور یہ نیو لاز جو ہیں یہ قیامت تک پڑھے جائیں گے. بلے شاہ اسی مرنا نہیں تو گور پہ آپ کو غور. تو بات میں کر رہا تھا خان صاحب کے ہاتھ پر کنگ میکر کی علامت پائی جاتی تھی، جو میں نے کہی غلط ہوئی تو نیو لاز لے کے آیا. اب میں سمجھ نہیں پا رہا غلط کیسے ہو گئی. آپ تھوڑا سا کنفیوز ہیں. کنگ میکر ہوتا ہے جو بذات خود بادشاہ نہیں بنتا، بادشاہ گر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خان صاحب تو بادشاہ بھی بنے ہیں نا، خان صاحب تو پرائم منسٹر خود بھی بنے ہیں، لیکن کنگ میکر بھی تو بنے. ارے بابا 2 in 1 ہو گئے. لیکن میں نے ان کے کنگ ہونے کی تو پیش گوئی کی نہیں تھی. جب میں نے ان کے کنگ ہونے کی پیش گوئی نہیں کی تھی تو مجھے ماننے میں کیوں آ رہا ہے؟ آپ بحث کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہوں اور اس پر بحث کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہاں بیٹھا ہوتا کوئی ایسٹرولوجر یا کوئی دم پخت بیٹھا ہوتا تو وہ پتہ کیا کرتا کہ وہ اپنی غلطی کو گھما پھرا کے یوں کر کے ٹھیک کر کے تو نکل جانے کی کوشش کرتا. میں تو نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں تو باقاعدگی سے تسلیم کر رہا ہوں کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ صرف مستقبل کے احوال جو ہیں وہی دیکھتے ہیں یا ماضی کا جو تمام تر قصہ گزرا اس کے دیکھنے کے بعد؟ میں ناظرین سے گزارش پیش کرتا چلوں کہ یہاں آپ جب بھی کسی پامسٹ کے پاس جائیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ ہاتھ دیکھنے کے بعد جو طریقہ کار وضع کیا گیا، میں اب ناظرین سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے انتہائی معافی کے ساتھ. تو آپ سب سے پہلے دیکھیے گا کہ جب اس نے آپ کے ہینڈ پرنٹ یا ہینڈ دیکھا کہ یہ ہینڈ پک بہت کمال کی بنی ہوئی ہینڈ پک دیکھی، تو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے اس نے بتایا کہ آپ کے ہاتھوں کی ساخت کیا ہے. 7 کیٹیگریز آف ہینڈ میں آپ کا ہاتھ کس ساخت کا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ لگ لائن پر آیا تو لگ لائن پر آنے کے بعد اس نے بتایا کہ آپ کس خاندان میں یا کس حیثیت کے خاندان میں پیدا ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. کوالیفیکیشن میں آپ نے سائنس پڑھی یا معاشرتی علوم یا اس سے ملتے جلتے کوئی بھی ایسا علم جو سائنس سے ہٹ کر اس کو 2 شعبوں میں ابھی تقسیم کر کے رکھیں، زیادہ میں الجھ جائیں گے. پھر آپ کی پریکٹیکل لائف کب شروع ہوئی، اور پھر آپ کی سکسیس سٹوری جو بنی وہ کس عمر کے حصے سے بننا شروع ہوئی، کہاں تک آئی، ڈاؤن فال کہاں آئے. اور جب آپ کا مستقبل پڑھنا شروع کرے تو وہاں سے پہلے یہ ماضی پڑھ کر آئے تو مستقبل کی طرف آنے دیں. اللہ تللے مت کریں جی، اچانک آپ کو عزت ملے گی، اچانک دولت کی دیوی مہربان ہوگی، آپ کی سکس تیز ہے، سچے خواب آتے ہیں، آپ کے اندر روحانیت بڑی پائی جاتی ہے، اچانک آپ کو ایک بڑی خوشخبری ملے گی جس میں
آپ کا ایک بیٹا نامور اور معروف شخصیت ہوگا. ان عللوں تللوں سے نکل جائیں. نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں تمام چیزوں پڑھنے کا ایک مکمل طریقہ کار وضع کر کے دیا گیا ہے. اچھا صادق صاحب، اگر جو مقدر ہے یا تقدیر ہے وہ ہاتھ کی لکیروں سے پتہ لگ جاتی ہے تو پھر جو محنت ہے اور دعا ہے اس کا عمل دخل کہاں گیا؟ آپ کا 2 حصوں میں سوال ہے. تقدیریں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تقدیر معلق ہوتی ہے، ایک تقدیر مقید ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تقدیر معلق اس طرح سے ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، لیکن انسان کو بھی اس کی تقدیر پر قادر کیا. جو انسان کو اس کی تقدیر پر قادر کیا نا، اسے کہتے ہیں تقدیر معلق، جو محنت کے نتیجے میں بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو تقدیر مقید ہے وہ تقدیر ہے جس پر انسان قادر نہیں ہوا. مثال کے طور پہ زندگی موت. کل کو اس پر بھی اگر قرآن حکیم میں بار بار حکم ہے تحقیق کرو، اللہ پاک تحقیق کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. علم غیب کی جو تشریح ہے وہ سمپل سی 1-2 لفظوں میں بیان کی جاتی ہے. جو میرا اپنا ایک ناقص خیال ہے کہ ہر وہ چیز جو بعد از تحقیق کسی بھی شخص کے نفع اور نقصان کے لیے کتنی سودمند اور غیر سودمند ہے، اور پھر اس کے بعد پروڈکٹ کی صورت اختیار کر لے تو وہ صیغہ غیب سے باہر نکل آتی ہے. وہ تقدیر معلق کا حصہ بن جاتی ہے، تقدیر مقید سے نکل آتی ہے. اسی طرح سے کل کو اگر یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس انسان کی زندگی یہاں تک ہوگی، کون کب مرے گا، تو وہ پھر تقدیر معلق میں آ جائے گا، تقدیر مقید میں نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن جو اہم چیز اس کے درمیان میں سمجھنا ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ آپ جو جاننا چاہتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اگر انسان جو تقدیر لے کر پیدا ہوا تو پھر وہ گھر بیٹھا رہے، اسے گھر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ گھر سے نکل کر جائے اور کھپتا تپتا پھرے، جس طرح سے میں اور آپ رزق روٹی کے لیے کھپ تپ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اس طرح سے ہوتا ہے کہ بائے بار گھوڑا گھوڑا اور گدھا گدھا رہتا ہے. یہ تقدیر مقید. ٹھیک ہے. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ ہاں جی. آگے چلتے ہیں. انتہائی محنت کے نتیجے میں اگر گدھا انتہائی محنت کرتا ہے تو وہ اچھے گھوڑے سے بھی اپنی قیمت زیادہ بنوا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بہت نسلی قسم کا بھی گھوڑا پیدا ہوا ہے، آلکس اور سستی اور نااہلی کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی قیمت گدھے سے بھی کم لگتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھاؤ تاؤ جو ہے اس کا اوپر نیچے چلے جاتا ہے. یہ تو محنت کے نتیجے میں ہوتا ہے. لیکن گھوڑا گھوڑا اور گدھا گدھا ہی رہے گا. اب رہا دعا کے نتیجے میں، یہاں میں ناظرین کو ایک بات سمجھاتا چلوں کہ اس دعا کے نتیجے میں بہت ساری نام نہاد بابا گیریاں بھی ہوتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جب دعا کے نتیجے میں لفظ استعمال کرتے ہیں تو جس طرح سے انسان کی تقدیر کا ایک سرکل چل رہا ہے نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ وہ شخص دعا کرے گا تو اس کے نتیجے میں اسے ملے گا. دعا کرنا بھی اس کے مقدر کا حصہ کیا ہے؟ مقدر کا حصہ ہے. لیکن صادق صاحب یہ بات تو ہے نا کہ دعا ہی وہ واحد چیز ہے جو کہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آفت کو ٹال سکتی ہے، بلا کو ٹال سکتی ہے. وہ تقدیر کا حصہ ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کہ وہ دعا کرے گا تو پھر اس کے بعد ملے گا. یہ اس کے قسمت میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ قسمت میں لکھا ہے کہ وہ دعا کرے گا اور اس کو ملے گا. یہ اس کی قسمت میں لکھا ہے. یہ بھی قسمت کا حصہ ہوا. دعا سے تقدیر نہیں بدلی. اس نے دعا کرنا تھی تو تقدیر نے بدلنا تھا. ٹھیک ہے. لیکن پھر یہ ایک ایسے سوال کو جنم دیتا ہے جس کا آج تک کوئی جواب دے نہیں پایا کہ اگر سب کچھ لکھا ہوا ہے، دعا کرنا بھی لکھا ہوا ہے. اچھا اس طرح سے ہے کہ میں ویسے یہ ٹیلی ویژن اینکر کام کیا ہے. میں نے تقریباً کوئی 8 سال اپنا ٹی وی پہ پنجابی چینل تھا، تو میں پروگرام انٹرویو بیسڈ کرتا تھا، انفرٹینمنٹ، اور آخر میں ایک سوال پوچھتا تھا جی کہ میں نے 248 کے لگ بھگ کیے انٹرویو،
تو اس میں میرا آخری سوال جو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا سیلیبریٹی سے کہ آپ اپنی سکسیس کا راز بتائیں کیا. تو 248 کے بعد جب میں نے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا تھا نا, تو میرے پروڈیوسر نے مجھے دکھایا ٹک 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 ٹک, میں فوٹیج دیکھ رہا ہوں سارے کہ 248 میں کیا 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 کچھ کہہ کے گئے. تو اس میں 95% لوگوں نے نا کہا ہوا تھا کہ میری ماں کی دعا. میں نے کہا یہی لوگ ہیں جنہوں نے میری ماں کو گالی دے دی ہے. اچھا, وہ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں تو چاہتی تھی یہ 248 لوگ میرا انٹرویو کرتے. آپ اتنے کامیاب ہوتے, اتنے کامیاب, اس سے بھی بہت زیادہ کامیاب ہوتے. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. ہر ماں چاہتی ہے کہ اودا پتر جڑا نا سکھ نصیب والا ہوئے. ان لوگوں نے اپنی ترقی کو ماں کی دعا سے جوڑ کر غریب کی ماں کو جو ہے بے توقیر کیا ہے. ماں غریب کی ہو یا امیر کی, بچوں کی سکھ مانگتی ہے, مال نہیں مانگتی, دولت نہیں مانگتی. میں نے کسی ماں کو دولت مانگتے بیٹے کے لیے نہیں دیکھا. ہمیشہ جب آپ ماؤں کے قریب جائیں گے تو ماں دعا دیندی ہے کہ پتر رب تینوں سکھی رکھے. ماں کی دعا جو ہے وہ اولاد کے سکھ سے وابستہ ہے, اس کی دولت سے وابستہ نہیں. اگر اس کی دولت سے وابستہ ہوتی تو یہاں ہر بندہ بل گیٹس ہوتا, ہر بندہ بادشاہ ہوتا, کوئی بھی شخص نامراد نہ ہوتا, سارے بامراد ہوتے. واللہ الصواب. اچھا صادق صاحب, آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے متعلق بھی آپ نے اپنا ایک انالیسس تیار کیا ہوگا. 2026 شروع ہو چکا ہے, تو اس کی گڈی مزید چڑھنے والی ہے یا پھر کوئی رکاوٹیں آئیں گی؟ اچھا جی, جب آپ 2026 کی بات کرتے ہیں نا, اس میں بھی تھوڑی سی بات ہے کہ ہر سال یہ بیٹھ جاتے ہیں تو 1 جنوری کو کہتے ہیں کہ یہ سال نیا چلا اور اس میں یہ سال آپ کا کیسا رہے گا. ہر بندے کی تقدیر کا حال بتا رہے ہوتے ہیں. یہاں آپ کو 2200 کیلنڈر ہے, ایک نظام شمسی کا سرکل چل رہا ہے, اور نئے سرے سے تو کچھ چلتا نہیں ہے, جس کی بنیاد پر نئے سرے سے کوئی قسمت جوڑی جاتی ہے. کوئی 19-21 جو ہوتا ہے, تو ہم بھی بحیثیت مسلمان جب شبرات آتی ہے تو کہتے ہیں نا کہ اب لوگوں کی قسمت کا حال لکھا جا رہا ہے, زندگی موت لکھی جا رہی ہے, کہتے ہیں نا. لیکن ہندو شبرات والے دن نہیں کہتے, ٹھیک ہے, کوئی اور دن مقرر ہے. تو یہ جوئش کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں 1 جنوری کو اس کا سال کیسا رہے گا. جوزا, اب جوزا تو جوئش بھی ہے, مسلم بھی ہے, ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, عیسائی بھی ہے. تو یہ سال کیسا رہے گا تو میں مانتا ہی نہیں ہوں. یہ مہینہ کیسا رہے گا, یہ دن کیسا رہے گا, یہ بھی ایک پلڑ بازی ہے. اب آپ کا اگلا سوال جو ہے نا یہ بنتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کیسا دکھائی دیتا ہے. بالکل, کیا لفظ کیا بنتا ہے, مستقبل میں پاکستان کیسا دکھائی دے گا. ہاں دیکھنا, اچھے بچوں کی طرح اگر آپ پوچھیں گے تو یقین کریں یہ میرے سننے والوں کو بھی مزہ آ جائے گا. اس تو ہم پرستی سے نکلیں گے, اس لیے کہ یہ سال کیسا رہے گا کہ چکر میں نا کہ تیرے لیے 2028 بہتر رہے گا, 2033 بہتر رہے گا, ایک تو ستارہ ہوتے چلا جائے گا. بلکہ ایک تو میں پروگرام تھوڑے دنوں تو 2-3 باری دیکھ رہے ہیں چکر چپے آئے, اور روزانہ عمران خان کی قسمت ہی چنگی بنا رہا ہوتا, سزا ہوئی جا رہی ہے. اتنے اندر تکلیفاں یا مشکلات ہوتی ہیں ودیاں جا رہی ہیں باہر بھی, تو روزانہ وہ کہتا جی وہ ٹریننگ ہو رہی ہے وہی, یار چنگی ٹریننگ ہو رہی ہے, اندر بیٹھا آیا وہ مسئلہ بدتا درا جاتا تو تیری ٹریننگ ہو رہی ہے. مطلب عجیب و غریب قسم کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. ایسے بات نہیں بنتی. کیا پوچھا تھا؟ سوال یہ تھا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہونا چاہتا ہے. آپ نے پوچھنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے. تو جس طرح کا پہلے تھا اس طرح کا اب بھی ہے, اور آگے چل کر تھوڑا بہتر دکھائی دیتا ہے. واللہ الصواب, اور اسی پر قناعت کیجیے گا. اچھا صادق صاحب, اب پامسٹری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے بنیادی معلومات چاہیے. میں بطور طالب علم آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے جاننا ہے کہ پامسٹری ہے کیا, اس کی بنیادی جو ضابطے ہیں وہ کیا ہیں. تو اس کے متعلق جب میں ریسرچ کرتا ہوں تو مجھے اس کی شرعی حیثیت بھی جاننی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سنن ابی داؤد ہے 3904,
جو شخص کسی نجومی یا غیب بتانے والے کے پاس گیا اور اس کی بات سچی مانی، اس نے اس دین کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث میرے سامنے ہے، جو کسی کان کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کے بھی احکامات کچھ اسی طرح ہیں، اور پامسٹری جو ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ وہ پیش گوئیاں کرتے ہیں اور فیوچر بتاتے ہیں، مستقبل بتاتے ہیں۔ ہو گیا سوال مکمل؟ بالکل۔ کہان کسے کہتے ہیں؟ کان جو فال نکالتا ہے، اس سے ریلیٹڈ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ آپ پوری تیاری نہیں کر کے آئے اور اسے آپ نے کٹ نہیں کرنا۔ بالکل نہیں کرنا۔ کیوں کرنا؟ کہان جادوگر کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کہان قسمت کا حال بیان نہیں کرتا۔ پہلی بات سمجھ میں آئی؟ اس سے پہلے جو آپ نے لفظ بولا نجومی، میں سخت مخالفت کر رہا ہوں۔ ہاں جی۔ ہم نے پروگرام کے ابتدا کے تھوڑی سی دیر بعد جو شروع کیا ایسٹرولوجی اور درشناس کے بارے میں، اگلی بات یہ جتنے بھی سوال ہیں یہ احادیث ہیں، میں آپ کے سامنے احادیث رکھتی ہوں۔ جتنے بھی احادیث مبارکہ ہیں ان کے حال احوال درست یا نادرست ہونے یا اس کے کسی بھی اینگل سے جاننے کی بہترین جو تشریح ہے وہ عالم دین کر سکتا ہے۔ میں مفتی نہیں اور نہ میں عالم دین ہوں۔ اب آتے ہیں پامسٹری کی طرف۔ کسی بھی جگہ کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں؟ کسی بھی جگہ ہاتھ دیکھنا منع نہیں۔ ہاتھ دیکھنا منع نہیں؟ ہاتھ دیکھنا منع نہیں، لیکن اس کے اوپر ہمارے جو عالم دین ہیں ان کا فتویٰ موجود ہے۔ ہمارے دینا ایسے نہ کریں۔ آپ بات برائے بات کر رہے ہیں اور مذہب پر زیر زبر 19-20 کا بڑا فرق ہے۔ آپ کو کہان کا پتہ نہیں تھا کہ کہان کیا ہوتا ہے، کہان جادوگر کو کہتے ہیں۔ میں بھی اسی طرح سے ایک جگہ پہ صبح گیا، نماز پڑھی تو میں نے کہا ان کا وہ جو درس ہے وہ بھی سن لوں۔ تو درس میں بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا۔ ان دنوں میں کہانی سنایا کرتا تھا اپنا چینل پہ، تو انہوں نے کہا کہان، کہانت جو کہانیاں سناتا ہے، تو اس سے منسوخ کر کے ایک حدیث مبارکہ پڑھی۔ میں بڑا بے چین ہوا۔ بے چین ہونے کے بعد میں پھر باقاعدہ گیا، جا کر ان سے علمی تشریح کروائی اور انہیں بتایا کہ کہان جو ہے وہ کس سے بیان کرنے کو نہیں کہتے۔ یہاں تو قصص الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے قرآن حکیم میں قصے بھی باقاعدگی سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ جب مذہب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بہت سینسیٹیو معاملہ ہے۔ مذہب کے سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا، یہ کوئی عالم دین دے گا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھئے گا کہ کیا، میں نے شروع میں جب اس پروفیشن میں آیا تو ایک وقت گزر جانے کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ میں غلط تو نہیں کر رہا، تو میں نے یہ اپنا مقدمہ باقاعدگی سے عام آدمی کے سامنے نہیں، مولانا مفتی احمد یار صاحب کے سامنے رکھا۔ انہوں نے جب میرا مقدمہ سنا تو انہوں نے کہا جی جائیں، یہ باقاعدہ ایک مشاورت کا بہترین علم ہے، اس لیے کہ جب میرے لیے ہاتھ دیکھنا منع نہیں ہے تو میں اپنی جو ٹیوٹا بنائی ہے، وہ جس نے ٹیوٹا بنائی ہے اس نے یہ نہیں لکھا کہ میں جوئش ہوں اور اس کو جوئش ہی خرید سکتا ہے، وہ اپنی پروڈکٹ سب کو بیچ سکتا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں میں جب آپ تشریح کرواتے ہیں کہ ہاتھوں کے حوالے سے یہاں نجومی کہان ادھر ادھر کی باتیں نہیں، بالکل منع ہے، تو 21 کو تو پروڈکٹ بیچی جا سکتی ہے۔ اور دروغ برگردن راوی اس وقت جو مذاق پر زشت کرتے ہیں وہ 422 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 422۔ میں 421 کا درشناس ہوں، اس لیے کہ میں تو اپنی پروڈکٹ سیل کر رہا ہوں۔ میں ایک کو نہیں کروں گا لیکن میری پروڈکٹ تو سیل ہو رہی ہے، اور بحیثیت درشناس سیل ہو رہی ہے اور مجھے درشناسی کرنا منع نہیں ہے۔ واللہ بالصواب۔
لیکن آپ نے عالموں کی بات کی کہ عالم دین کے پاس جاؤ، مذہبی معاملہ ہے اس سے پوچھو، لیکن یہ معاملہ مذہبی ہے اور اس کے اوپر عالم دین عبور حاصل نہیں ہے، عبور حاصل مجھے نہیں ہے، میں اپنی رائے تو دے نہیں سکتا. عبور حاصل نہیں ہے، آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ مذہب جو ہے نا وہ دیکھیں، میں سچ کا متلاشی ہوں، مجھے سچ جاننا ہے. سنو، میں نے آپ کو راستہ دکھایا ہے عالم دین کا. ٹھیک ہے. ریلوے کی جو ٹرین ہے اور بس، اس میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی ہے دونوں چیزیں؟ نہیں. زیر زبر پیش مذہب میں اس کا بھی باقاعدگی سے زمین آسمان کے میننگز کا فرق آ جاتا ہے. آپ کو کہن کا پتہ نہیں، آپ کو ایسٹرولوجر کو میں باقاعدگی سے تشریح کر کے گیا کہ وہ مقدر شناسی کا علم نہیں. آپ نے تمام چیزیں وہی پوچھی جس کی میں بار بار آپ کو گزارشات پیش کر رہا ہوں. ان تمام سوالوں کا جواب میں نہیں، کسی عالم دین سے پوچھیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ عالم دین سے ہی پوچھنا بنتا ہے، اور ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے جو بتایا میں آپ کے سامنے وہ عرض کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مذاق کے اندر بھی ہاتھ دیکھنا گناہ ہے. یہ دیکھیں، یہ وہ تشریح کرتے ہیں، بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. پھر دوبارہ ہاتھ دیکھنا، میں کہہ رہا ہوں کہ باقاعدگی سے کسی مفتی کے پاس جائیں، مفتی صاحب سے پوچھیں، پھر اس کے بعد تشریح کروائیں کہن کون ہے، پھر اس کے بعد نجومی کون ہے، عمل کون ہے. اس میں بے شمار کیٹیگریز پائی جاتی ہیں. آپ تمام کیٹیگریز کو ایک لین میں کھڑا نہیں کر سکتے. ایک قرآنی آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، معاملہ آسان ہو جائے گا دیکھنے والوں کے لیے بھی. سورہ نمل ہے، آیت نمبر ہے 65. کہہ دو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. ایک اور آیت ہے سورہ الانعام 59 نمبر ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. مطلب آپ غیب کا علم تو بتا دیتے ہیں. میں نے آپ کو غیب کی تشریح بتائی ہے. بالکل بتائی. اللہ پاک نے بار بار قرآن کریم میں حکم فرمایا کہ اللہ پاک تحقیق کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. آپ کو پتا ہے کتنی پسندیدگی کا عمل میرے مالک نے دیا اس شخص کے لیے کہ جس کو پسند فرماتا ہے میرا مالک جی. تو ہر وہ چیز بعد از تحقیق جس کا انسان کو، حضرت انسان کو علم نہیں، اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس کے نیگیٹو، اس کے پازیٹو، انسانی زندگی پر اس کے اثرات، اس کے فیض، اس کے نقصان، کسی بھی چیز کی، ہر چیز کے بارے میں جان لیتا ہے اور وہ پروڈکٹ کی صورت اختیار کر لیتی ہے، تو وہ صیغہ غیب میں نہیں رہتی. اسی لیے زمین اور آسمان میں خزانے دفن ہیں اور انسان کو حکم ہے کہ اس کی تلاش کرے. اب انسان جو ہے اس کی تلاش میں نکلے گا تو خزانے جو ہیں دفن ان کو لا کر مارکیٹ میں لے کے آئے گا، اس پر تحقیق کرے گا، اس کے اچھے برے اثرات سے واقف ہوگا. تو جب تک وہ دفن ہیں تو اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا. وہ باقاعدگی سے تحقیق کے نتیجے میں جب مارکیٹ میں چیزیں لے کر آئے گا تو حضرت انسان کے لیے ساری کی ساری باعث رحمت ہوتی چلی جائے گی. اچھا، جب باعث رحمت ہوتی چلے جائیں گی تو ہر چیز میں نیگیٹو پازیٹیو بھی ہوتا ہے. مطلب روٹی بھی زیادہ کھا لو تو بدہضمی ہو جاتی ہے نا. ہاں جی. تو ہر چیز کے نیگیٹو پازیٹیو کے اثرات جاننے کے بعد جب اس کو پروڈکٹ کی صورت اختیار ہو جاتی ہے تو علم غیب کا حصہ نہیں رہتی. واللہ علم الصواب. صادق صاحب، آپ دو باتوں کو مکس کر رہے ہیں. ایک آپ نے مثال دی خزانے نکالنے کی زمین سے، بالکل بہترین مثال ہے. اللہ کا حکم ہے کہ تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے بعد تلاش کرو. تسخیر کائنات کا حکم دیا گیا. وہ ایک مادی چیز ہے. مستقبل کے اندر کیا ہونے والا ہے یہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک غیب کی چیز ہے. اور اس کے اندر آیت کے اندر اگر میں غلط نہیں ہوں تو بالکل واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، یا اللہ نے کسی کو دے رکھا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کا علم انسان کو ہے. آپ حضرت انسان کو علم کا بالکل غیب کا علم نہیں ہے، لیکن تلاش کا حکم ہے. کس چیز کا حکم ہے؟ تلاش کا حکم ہے. تلاش کے بعد از تحقیق کا حکم ہے. جب ہم تلاش میں نکلیں گے تو اس تلاش و جستجو کے سفر میں ہمیں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم اس پر تحقیق کریں گے.
اور تحقیق کے نتیجے میں جو ہمیں چیز میسر آتی ہے تو اس کے تمام نیگیٹو پازیٹیو اثرات سے ہم استفادہ کریں گے تو حضرت انسان جو ہے اس کے لیے وہ باعث رحمت ہو جائے گی. اس لیے بار بار چیزوں کے تسخیر کرنے اور تحقیق کرنے کا حکم ہے. یہاں میں غیب کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہاں لیکن آپ بات نہیں کر رہے, لیکن جب آپ ہاتھ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ اس کے مقدر کے اندر یہ ہو سکتا ہے, یہ بھی تو ایک غیب کا علم ہے. ارے بابا کس طرح سے آپ نے پہلے بتا دیا, جو چیز ابھی رونما نہیں ہوئی آپ نے کیسے پہلے بتا دیا؟ یہ سوال تھا. نہیں دیکھیں نا, ہم ایک مشاہدہ بناتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا, جتنی بھی سائنس نے ترقی کی ہے, ابھی سائنس نہیں ہے, یہ فن درشناسی ابھی سائنس نہیں ہے. ہم اس کو آگے چل کر سائنس لے کے جا رہے ہیں. پہلے مفروضہ ہوتا ہے, مفروضے کو مشاہدے کی منزل پہ لے کے جاتے ہیں, مشاہدے سے پھر وہ سائنس بنتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بنیادی طور پر سائنس نہیں ہے, یہ ایک مشاہدے کی منزل پہ ہے. مشاہدے سے یہ سائنس آہستہ آہستہ بنتی چلی جائے گی. ایک پہلے خیال آیا کہ یہ ریڈیو ہے. ریڈیو سے پہلے جو حضرت انسان تھا جس نے ریڈیو کے بارے میں نہیں سوچا تھا, تو اس کو کہا گیا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوں گے تو کہیں دور سے کوئی ایک ڈبے سے آواز سنے گی. ٹھیک ہے, اس ڈبے نے ترقی کی, وہ آہستہ آہستہ ریڈیو کی صورت اختیار کر گیا. میری عمر کے لوگوں کو بتایا گیا کہ جناب اس ڈبے میں تصویر بھی آئے گی اور بولنے والا بھی آئے گا. تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید اس بندے کو کس طرح سے وہ نظر آئے گا کہ اس ڈبے میں کس طرح سے وہ بندہ گھس جائے گا. ٹیلی ویژن آ گیا. ٹیلی ویژن کے بعد اب بغیر وائرس کی چیزیں آ گئیں. یہ دیکھیں ساری ایک تحقیق کے نتیجے میں ترقی کا عمل ہے. آپ ہر اس عمل کو غیب کے کھاتے میں جوڑ کے حضرت انسان کی ترقی کو نہ روکیں. آپ نے پہلے علم غیب کی تشریح کو اچھے طریقے سے جاننا ہے. ٹھیک ہے, اور اچھے طریقے سے جاننے کے لیے ایک میں نے گزارش پیش کی, باقی انتہائی اہم جو ہے وہ صرف عالم دین ہے, میں نے فتویٰ عالم دین کا ہے, میرا نہیں. عالم دین مجھے آ کر کہہ دیتا ہے کہ پامسٹری جائز نہیں ہے, تو پھر میں آپ سے آ کے سوال کر سکتا ہوں. تسی عالم دین نہیں منو گے, پھر میں کیا کراں گا یار؟ گل ہے تسی کہو گے اے والا عالم نہیں مانتے. پتہ کیا ہے, میں جب اپنی غلطی مان رہا تھا نا, تب بھی آپ بحث برائے بحث پہ اتر آئے تھے. جی, میں نے آپ سے کہا نہیں, جہاں پہ آپ صحیح تھے میں آپ کو صحیح کہوں گا, جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ غلط ہے میں تو غلط کہوں گا. رہے ہیں جی کہ عالم دین آ کر یہ کہہ دیتا ہے کہ پامسٹری منع ہے, میں مان جاؤں گا. ارے بندے اللہ کے, عالم دین کہتا ہے کہ ہاتھ دکھانا منع ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی بات. آپ پامسٹری کیا ہے؟ ہاتھ دے کے ہاتھ پہ لکیریں ہیں. بابا میں کہہ رہا ہوں کہ جب عالم دین کے پاس جائیں گے تو وہ کہتا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ 40 دن نماز نہیں ہوتی. ہاں جی, کچھ کہتے ہیں کہ ہاتھ دکھانا منع ہے. اوکے جی, دیکھنا منع کہیں نہیں ہے. جب دیکھنا منع نہیں ہے تو آپ کی میری بحث ختم ہو گئی. آپ کی میری اگلی بحث اس وقت شروع ہوگی جب آپ یہ فتویٰ لے کے آئیں گے کہ دیکھنا منع ہے. یہ فتوے موجود ہیں. اچھا بابا کہاں موجود ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں. میں نے کہا سمپل سا, آپ کو کہان کا پتہ نہیں ہے, آپ فتوے موجود, آپ بغیر وجہ کے مذہب پر بحث کر رہے ہیں. چھوڑیں, یہ میرے سامنے والے جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا, ان کو مسٹیکس پہ کسی پہ نہ لے کے جائیں. بالکل نہیں, میں چاہتا ہوں کہ کلیئرٹی ہو جائے. میری طرح کے اور لوگ بھی موجود ہیں. میں بھی عالم نہیں, بالکل نہیں ہے. نہ آپ عالم ہیں, لیکن آپ پامسٹ ہیں. آپ کی اس کے بعد تحقیق ہوگی. میں پامسٹ ہوں. یہ ڈیبیٹ جس وقت میں کسی عالم سے کروں گا نا, تو عالم مجھے باقاعدگی سے سیاق و سباق کے ساتھ لفظ استعمال کرے گا. آپ بغیر سیاق و سباق کے استعمال کر رہے ہیں, جس کا میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھی, قرآن سے آیات رکھی. کہاں کہ جو آپ نے رکھی آپ کو اس کا بھی پتہ نہیں تھا, میں تو ثابت بھی کر چکا, پھر بحث کیے جا رہے ہیں. آپ کو کہان کا پتہ نہیں تھا کہ کہان کیا ہوتا ہے, آپ پھر بحث کیے جا رہے ہیں. آپ نے بھی منطق دی ہے آپ نے, میرا خیال ہے کہ صرف پتہ کیا کرنا ہے. جی جی, آپ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. نہیں, میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے. میرے سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو سکھانے کی کوشش کیا, ماننے کی تیار نہیں ہے. نہیں, اب آپ نے مجھے کوئی ایک علم دیا, میرے اس پہ سوال ہے, میں آپ سے سوال پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کنگ میکر نہیں کہا, کنگ میکر کہا, کنگ نہیں کہا, آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب میں نے وہاں پہ آپ صحیح تھے,
میں جہاں بھی آپ صحیح ہیں میں آپ کو صحیح کہوں گا. آپ بھی مان جائیں کہ ایک سوال اس سوال کا جواب میں نہیں, اس سوال کا جواب کسی عالم دین سے پوچھیے گا اور ضرور پوچھیں گے لاؤڈ کہیے گا. جی ایک سوال کر سکتا ہوں جی اگر آپ مائنڈ نہ کریں. میں نے مائنڈ کیا پہلے بھی. ابھی آپ غصہ کر رہے ہیں میرے پہ. نہیں میں غصہ نہیں کر رہا. آپ پتہ کیا ہے, ایک بات پہ اڑ گئے ہیں اور اس بات پہ بعد میں مان بھی جاتے ہیں. یہ بات بنیاد ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اسی لیے اس کے اندر مجھے کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے ابھی منطق دی ہے کہ دکھانا غلط ہے, دیکھنا غلط نہیں ہے. جی مجھے کسی بھی جگہ آپ کوئی بھی حدیث مبارکہ یا کسی بھی جگہ اسلام کی روح سے دکھا دیں کہ دیکھنا منع ہے, آپ اس طرف آئیں پھر میں اگلا جواب دیتا ہوں. بتائیں. جب سارے دکھانے والے یہ بات سمجھ لیں گے کہ دکھانا غلط ہے تو پھر دیکھنا کیا ہے؟ ارے بابا میں کہتا ہوں ٹوٹل 422 مذاہب ہیں. ایک بندہ ٹوٹا گرولا بنا رہا ہے, ایک بندہ جہاز بنا رہا ہے, وہ اپنے پروڈکٹ پوری دنیا کو سیل کر رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ یہودی خرید سکتا ہے, میں یہودی ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ہندو ہوں, ہندو خرید سکتا ہے. وہ اپنے پروڈکٹ بنا کے ساری دنیا کو بیچ رہا ہے. یہ ایک پروڈکٹ کے طور پر سیل ہو رہی ہے. تو 422 میں سے ایک ہم مسلمان اگر نہیں دیکھتے تو 421 کو آپ اپنی پروڈکٹ بیچ لیں. آپ اس کو ایک بزنس کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کی اس کی مارکیٹ پوری دنیا ہے, دوسرے مذاہب بھی ہیں. ہاں دنیا کی ہر وہ چیز جو پروڈکٹ کا حصہ اختیار کر لے وہ علم غیب کا حصہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے. ہر وہ سائنس جو ہے نا وہ سب سے پہلے اخفا ہوتی ہے, پھر اس کے بعد وہ صاف شفاف نظر آنا شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس پر باقاعدگی سے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں. اگر ایکسپیریمنٹ سے پہلے ہی آپ کہنا شروع کر دیں کہ یہ جی غیب ہے, اس کو تو آگے لایا ہی نہیں جا سکتا, یہ گناہ ہے, تو آپ تو دنیا کا کوئی بھی ترقی پسند یا ترقی پذیر عمل کر ہی نہیں سکیں گے. ولا البسوات. مطلب اب طے یہ ہوا, میری آسانی کے لیے مجھے بتا دیں کہ شرعی طور پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو کچھ مسائل موجود ہیں, اختلاف کم از کم موجود ہے. پکا. لیکن اگر ہم اس کو ایز اے پروڈکٹ دیکھیں تو یہ کامیاب ہے پوری دنیا کے اندر, اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. میں پروموٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کا واویلا نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے سوالوں کے جواب میں. ایک تو آپ مکمل طور پر سینسیٹیو قسم کے سوالوں کی تحقیق کیے بغیر سوال نہ کیجیے. بحیثیت ٹی وی اینکر نہ 8.5 سال تک بحیثیت ٹی وی اینکر بھی کام کرتا رہا. ٹھیک ہے. آج کا ٹی وی اینکر جو ہے اس کی بدبختی یہ ہے کہ یہ بغیر جانے, بغیر تحقیق کیے اور بغیر تمام ارد گرد کے ماحول کو, سسٹم کو فالو نہیں کرتا, سوال کرتا ہے. پہلی بات. دوسری بات, آپ کے میرے درمیان جتنی بھی گفتگو ہوئی اس میں میں نے کسی بھی جگہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو ٹریک سے ہٹ کر ہو. اینکر کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ ٹریک سے ہٹ کر سوال کرے. ٹریک سے میں کب ہٹا؟ پامسٹری سے متعلق میں نے سوال کیا, ایک پامسٹ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے باقاعدگی سے جواب دیا. پامسٹری کی ایک شرعی حیثیت بھی ہے, وہ بھی تو آپ سے پوچھوں گا نا میں. اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے حوالے سے جواب دے دیا. ٹھیک ہے. اب اس کا فیصلہ میرے دیکھنے والوں نے کرنا ہے. ہاں جی. آپ جج نہیں ہیں کہ جو فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. آپ نے سوال میں ایک اینکر ہوں, سوال پوچھنے کی سوال پوچھنا جسارت کر رہا ہوں. جی جواب ملا. جی جواب ملا. ہاں لیکن مطمئن نہیں ہوا میں. آپ کو دیکھنے والے امید کرتے ہیں وہ ہو جائے, فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں. آپ کے مطمئن ہونے یا نہ ہونے پر دنیا کا دار و مدار نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. جب آپ بحیثیت جج بھی اور بحیثیت مدعا علیہ بھی ہوں گے تو یہ دنیا کے کس اصول کی بات کر رہے ہو کہ مدعی بھی خود ہو اور جج بھی خود ہو, سوال بھی خود کر رہے ہو اور مطمئن بھی نہیں ہو رہے. آپ کا کام صرف جب مجھے جواب نہیں ملے گا مطمئن نہیں ہوں گا. جج میں نہیں ہوں, جج دیکھنے والا ہے. دیکھنے والا ہے, وہ خود دیکھیں گے. آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دیا, جج فیصلہ کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں مطمئن نہیں, آپ کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے کہ میں مطمئن نہیں؟ میں سوال کرنے والا ہوتا ہوں.
ارے میرا سوال تھا, سوال کرے, جواب مجھے مطمئن کرنے والا تسلی بخش نہیں ملا. جو ہے نا آج کل جتنے بھی آ رہے ہیں اینکر, وہ تیاری کر کے نہیں آتے, ٹھیک ہے, اور بغیر بنا تیاری کے ٹھا 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 کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, جج پھر ناظرین دیکھنے والے ہیں. میں نے آپ کے سامنے احادیث رکھ دی ہیں, قرآن آیت رکھ دی, آپ نے اس کے. اچھا مجھے چلیں لیٹس فنش دس. آخر میں آپ بتا دیجئے کہ 2018 اور 2025 کے حوالے سے آپ نے ایک پیشگوئی کی تھی کہ مخلوط معاشرہ قائم ہونے جا رہا ہے. اب 2026 شروع ہو چکا ہے, کیا وہ معاشرہ قائم ہو گیا؟ پکا. کہاں پر, کیا لفظ استعمال کیا؟ پکا. پکا. دیکھیں نا جواب آیا نا. میں نے 2018 سے کہنا شروع کیا کہ 2025 میں یہاں ایک مخلوط معاشرہ قائم ہونے جا رہا ہے, اور 2025 میں ایک بل بن گیا تھا جو 2026 میں مکمل طور پر پاس ہو گیا, اور اب تو اس کے ٹک ٹاک بھی چل رہے ہیں کہ کوئی بھی ہراسمنٹ کے سلسلے میں مرد اپنی بیوی کو, بیوی اپنے میاں کو, اور پہلی مرتبہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے اس خطے میں کہ مرد کو بھی یہ کم از کم حیثیت ملی ہے کہ وہ تھانے میں جا کر کہہ دے کہ میری بیوی نے مجھے ہراس کیا ہے. بچے گھور کے نہیں دیکھ سکتا, بچے کو گھول کے نہیں دے سکتے. یہ ٹک ٹاک نہیں قانون بن چکا ہے باقاعدہ. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں فارسی بول رہا ہوں. آپ نے کہا ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے, یہ ٹک ٹاک پہ چل رہا ہے. پتا کیا چل رہا ہے ٹک ٹاک پہ؟ وہ ٹک ٹاک پہ کہتا ہے کہ جناب آج کل تو ہمیں بیویوں سے اور بھی ڈرنا پڑے گا. تو وہ پتا کیا کہتی ہے, آپ ایسے کریں کہ گھورا مت کریں. اس نے کہا کہ پھر میں اینک لگا لیا کروں. اس نے کہا اینک سے بھی کام نہیں چلے گا, وہ جو گھوڑے کے اینک اس طرف لگائی ہوتی ہے وہ بھی لگانا پڑے گی, کھوپے لگائے ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امریکہ دیکھ لیں, یہ دوسرے ارد گرد کا ماحول دیکھ لیں, یہ قانون جو پاس ہو چکا, اب یہ مکمل طور پر مخلوط معاشرہ مارز وجود میں آ چکا, اور عملی اعتبار سے اگلے 2-4 سال میں آپ کو نظر آئے گا. اور میں جس وقت 2018 میں شروع ہوا تھا نا, لوگ کہتے تھے یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے, یہ کیسے معاشرے کی بات کر رہا ہے, یہ اس معاشرے میں کبھی مخلوط معاشرہ بن سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ گوروں کے معاشرے ہیں, یہ پاکستان میں کس طرح سے معاشرہ قائم ہو سکتا ہے؟ تو دیکھیں ہو گیا. واللہ بالصبر. صادق صاحب بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ معاملات کے اندر میں مطمئن نہیں ہوں. ناظرین امید کرتا ہوں کہ میرے ہو چکے ہوں گے. کہ مطمئن ہونے یا نہ ہونے بالکل نہیں پڑتا, فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے مطمئن ہونا یا نہ مطمئن ہونا. آپ جس سیٹ پر بیٹھے ہیں نا, اس سیٹ پر بیٹھ کر صرف آپ کا کام ہے سوال کرنا, میرا کام ہے جواب دینا, اور فیصلہ کرنا میرے دیکھنے والوں کا کام ہے. اور آخر میں آپ نے پھر ایک بہت بڑا بلنڈر مارا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں. آپ نے اس سیٹ کی توہین کی ہے. دیکھنے والوں سے آنے والے پروگرام میں معافی مانگیے گا. اللہ حافظ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ.